پاکستان کی عزت ہو رہی ہے لیکن مشرقی ہمسائوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا اور مشرقی ہمسائے ہی دہشت گردی میں ملوث ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے جو دو ہمسائے ہیں اس ٹائم پہ ہمارے مشرقی اور مغربی سرحد کے اوپر، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں یہ اب میرے خیال میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے. پاکستان کی عزت ان سے برداشت نہیں ہو رہی، پاکستان کا کردار ان سے جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا. اس کا اب میرے خیال میں جو وزیر اعظم صاحب گئے ہیں بڑے فیصلے کر کے آئیں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ ایک انف از انف ہے. اور میرے خیال میں پاکستان نے کچھ ریڈ لائنز جو ہیں وہ کھینچ لی ہیں. خاص طور پہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے ہم جب سے ہارڈ اسٹیٹ بنے ہیں تب سے صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، اور پاکستان نے کچھ فیصلے لیے ہیں، سخت موقف جو ہے وہ اختیار کیے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر میرے خیال میں جو پاکستان کو اب میرے خیال میں جہاں ہم رد الفساد کیا، ہم نے جس طریقے سے فتنۃ الخوارج کے خلاف آپریشن کیا، فتنۃ الہندوستان کے خلاف ہم نبرد آزمائے ہیں، اب ہمیں جو اندرونی فتنۃ الشیطان ہے ان کے خلاف بھی آپریشن کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ جو فتنۃ الشیطان ہے جو لوگوں کے سہولت کار ہیں دہشت گردوں کے، ان کو ہمیں جو ہے وہ اب میرے خیال میں پکڑنا پڑے گا. اور میرے خیال ہے کہ افواج پاکستان اور حکومت پاکستان فیصلہ کر چکی ہے کہ اب ہمیں ہارڈ اسٹیٹ بن کے دکھانا پڑے گا اور زیرو ٹالرنس کے اوپر جانا پڑے گا. عبداللہ صاحب بڑا ضروری بھی ہے یہ، اور ٹائمنگ دیکھیں کتنی میچ کر رہی ہے کہ کل ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب پریس کانفرنس کی، مین ایجنڈا بلوچستان کی سیکیورٹی تھا، بھارت کو واضح پیغام تھا افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اس پہ انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی، اور آج وزیر اعظم کا کوئٹہ جانا، تو ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے وزیر اعظم کی. اور سیکنڈ جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کی اسپیشلی بات ہوتی ہے تو بلوچستان کا وہ بارڈر جو کہ ایک تو بڑا لمبا اور دوسرا اس کا بڑا جو ہے کنیکٹیوٹی ہے اس کی افغانستان کے ساتھ. سر اس چیز کو بڑا میک شور کرنا ہے کہ وہ بارڈر جو ہے وہ سیکیور رہے تاکہ اندرونی معاملات ہمارے کافی حد تک سنبھل سکیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. 1400 کلومیٹر تقریباً بارڈر بن جاتا ہے بلوچستان کا افغانستان کے ساتھ، اور 909 کلومیٹر ہے ایران کے ساتھ. اب دیکھیے دہشت گردی کے اندر اب ایران کی سائڈ سے جو پہلے معاملات چلتے تھے الحمدللہ میرے خیال میں اس کو تو کافی حد تک کنٹرول کیا گیا، لیکن جو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں افغانستان کا معاملہ، ہم نے بارڈر کے اوپر باڑ بھی لگا کے دیکھ لی، ہم اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے پاکستان کے پاس کوئی اتنے وسائل تو ہے نہیں. ابھی کیپیسٹی بلڈنگ آف دا انسٹیٹیوشن کرنی پڑے گی. میرے خیال میں آپ نے جیسے فرمایا ٹائمنگ بڑے اہم ہے. نہیں ٹائمنگ نہیں، میرے خیال میں ترجیحات بڑی اہم ہیں. آپ دیکھیے کہ کیسے سارے کام چھوڑ کے ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں، وزیر اعظم جو ہے وہ وہاں جاتے ہیں. اس سے بڑے وضاحت سے نظر آ رہا ہے کہ ترجیحات جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ترجیحات بہت اہم ہیں. ہمیں حارث نواز صاحب نے اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب نے بھی جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا. وقار صاحب سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی. ہم نے دیکھا کہ کور کمانڈر کانفرنس میں بھی فیلڈ مارشل آصف منیر کی جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ امن کو سبوتاژ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. آج وزیر اعظم نے بھی یہی کہا ہے. آپ کیا کیسے ریڈ کر رہے ہیں سچویشن کو، کیا کمنٹ کریں گے؟ جی آئی تھنک ایک تو 2026 جو ہے ڈیسائسو ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پاکستان کی ہسٹری میں لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا ہے کہ بھارت کی ٹھکائی ہوئی تھی، اس کے بعد پراکسی وار کو بڑھایا گیا، لیکن آئی تھنک دیر از اے ڈیسیژن اور ول ایٹ پولیٹیکل لیول، چاہے وہ صوبائی لیول پہ ہو بلوچستان میں یا فیڈرل ہو، جس میں ہماری پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ شامل ہے. اور باقی جو ہے آپ نے دیکھا ہے جس طریقے سے ہمارے جوان پولیس کے ہوں، فرنٹیئر کور کے ہوں، آرمی کے ہوں، انٹیلیجنس کے ہوں، انہوں نے کس طریقے سے لڑا ہے اس دہشت گردی کو. اور جتنا پروپیگنڈا پھر باہر سے کیا گیا، ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا گیا بھارت کی طرف سے، اور کچھ اپنے کئی ہمارے خیر خواہ ہیں جو لنڈن میں بیٹھ کے روزانہ بکواس کرتے ہیں. تو آئی تھنک دس از ٹو بی ناؤ ڈیفیٹڈ ان دس ایئر. اور اس میں ایک کیپیسٹی بلڈنگ ہے جس کا ذکر ہو رہا تھا کہ کافی دشوار گزار راستے میں، لیکن میرے خیال ابھی یہ ڈٹرمنیشن ہے اور وزیر اعظم کا وہاں جانا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سیریسنس. بالکل وقار صاحب، وقت کی تھوڑی سی قلت ہے، میں چاہ رہی ہوں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز سے بھی ایک شارٹلی کامنٹ لے لوں. بریگیڈیئر صاحب فرمائیے گا، بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی سے جڑی ہے، کیا کہیں گے وزیر اعظم کا وہاں پر موجود ہونا؟ دیکھیں وہاں ظاہر ہے کہ وہ سولیڈیرٹی کے لیے بھی گئے ہیں، کافی شہادتیں ہوئی ہیں، کافی آپریشن ہوئے ہیں، بٹ مین پوائنٹ یہی ہے کہ بلوچستان میں بڑے سے مین واقعات ہوئے ہیں، اس لیے وہ گئے بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ پوری قوم پوری فورسز کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور وہ ہم رہیت کی ملک سے دہشت گردی ختم کریں گے اور اس کے لیے آخری دم تک لڑیں گے، وہ بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا.
اور دہشتگردی میں انہیں یہ کلیئر کیا کہ انڈیا کا ہاتھ ہے، مشرق کی طرف سے انڈیا شامل ہے، اس میں وہ اس میں کر رہا ہے، اور اس پہ کوئی سیکورٹی فورسز بہت بہادری کے جواب مرضی سے لڑ رہی ہیں اور مقابلہ کر رہی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو فائنلی ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ بلوچستان کی عوام کا ساتھ اس پر بالکل ساتھ ہیں، وہ ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ ایک جو انڈیا ہے یہ جس کے سپورٹ کر رہا ہے بیسیکلی اس کو اب نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اب اقدامات کیے جائیں. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن اور عبداللہ حمید گل صاحب سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے اس اہم معاملے پر.